کی تقسیم کے حوالے سے بڑے تضادات سامنے آ رہے ہیں. سنا ہے کہ جن کا نام خان صاحب دیتے ہیں باہر آ کے نام چینج ہو جاتا ہے. میں نے جب اگر نیوز اور وہ کون سا ہے جیو اور نیوز جب خبر دیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کوئی چیز کسی کو تو چبھی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ٹکٹیں ساری بانٹ رہی ہوں. میں نے کہا تھوڑی سی ہمیں دے دیتے، ہم صاحب کو سیدھا کر دیتے. آپ کے وکیل کا بھی نام نکال دیا ہے. کس کا؟ آپ کے وکیل کا. شراز رانجھا میرا وکیل ہے؟ نہیں، وہ ساروں کا وکیل ہے. یہاں سارے وکیل ہم سب کے وکیل ہیں. ویسے میم اس طرح کی بات ہے کہ خان صاحب جو نام سجیسٹ کرتے ہیں باہر آ کے چینج ہو جاتے ہیں نام کو؟ نہیں، یہ نہیں ہے اصل میں، کیونکہ خان صاحب کے پاس لمیٹڈ ایکسیس ہے. جب یہ لوگ لسٹیں لے کر آتے تھے، جیسے عمیر لے کر آتے ہیں یا گوہر لے کر آتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ عمیر نیازی آئیں تو میرے سے ڈسکس کریں. جو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے وہ عمیر نیازی کو تو ایک کاغذ بھی نہیں لے کے آنے دیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں گوہر کے ساتھ تو نہیں ڈسکس کر سکتا، مجھے عمیر نیازی اندر آئے گا تو ڈسکس کرے گا. تو وہ ان کو زبانی لے کے جانا پڑتا ہے. ایک پرچی بھی اندر نہیں جا سکتی اور ایک پرچی بھی باہر نہیں آ سکتی. تو جب وہ جان کے یہ کر رہے ہیں نا، یہ جو سائیکولوجیکل وارفیئر کا یہ ایک حصہ تھا کہ آپ ڈسکریڈٹ کر دیں. اگر جو بندہ باہر آئے، اگر وہ آ کے کہے کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں. کئی چیزیں ہمیں پیرامیٹرز پتہ ہیں. اب میں اس سے جاننا چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان نے کیا کہا تھا. میں تو وہی بتا سکتی ہوں. جی. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ دیکھو، جو ساتھ کھڑے رہے ہیں اور مشکل وقت میں بھی انہوں نے اتنی تکلیفیں سہ رہے ہیں ابھی تک، تو جن لوگوں نے سپیچ کر دیا یا پارٹی چھوڑ گئے ہیں، یہ نہ پھر آپ آ کے مجھے بتاؤ کہ ان کے بہن بھائی بچے اب ان کو بھی رکھ لو. یہ بھی تو ایک ہو رہا ہے نا. تو اگر میں ایک پاکستانی ہوں، ہم کیسز میں جاتے ہیں، ہمارے اوپر کیسز ہیں، ہم کورٹوں میں پھر رہے ہیں، ہمارے اوپر دہشت گردی کے چارجز ہیں. میرا ڈرائیور ابھی مئی کے بعد 4 دن پہلے رہا ہوا ہے. میرا بھانجا بھی جیل میں ہے، میرا بھائی بھی جیل میں ہے. تو اگر میں اگر کہوں کہ میرے بھائی کو بھی کوئی ٹکٹ نہیں مل رہا، کسی نے پوچھا ہی نہیں میرے سے کہ میرے بھائی کو نہیں مل رہا. کوئی آپ نے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ میرے بھائی کو نہیں مل رہا؟ میرے بھائی کی آپ کوئی بھی بات نہیں کرتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کون ٹکٹ بانٹ رہا ہے، علیمہ خان نے بانٹ دیے تو اس نے بانٹ دیا. عمران خان اگر کوئی نام دے کے بھیجے گا تو وہ کئی چیزوں پہ تو انہوں نے سختی سے بھی کہا کہ نہیں، ان کو نہیں کرنا. اب اگر خان صاحب کوئی چیلنج کرتے ہیں تو اچھی بات تو نہیں تھی. اب عمران خان نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ساری ذمہ داری ٹکٹس کی، فائنل لسٹ کی، عمر ایوب اور شبلی فراز کے پاس. اب جو ٹکٹ آئے گا نا، یہ ان کے فیصلے سے ہوگا. نہیں تو میڈم یہ تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف چیئرمین گوئل صاحب کو بنا رکھا ہے، ان کے ساتھ پوری نہیں، کیونکہ نہیں، میری بات سنیں. نہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے. صحیح کیا ہے جو کیا ہے خان صاحب نے، صحیح کیا ہے. اور اگر کوئی دیکھیں، سارے ٹکٹس ہو چکے ہیں، تھوڑے سے ٹکٹس رہ گئے ہیں. اگر اس کے اوپر یہ آپس میں مشاورت کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ چھوڑیں، پہلے آپ میرے سے پوچھیں کہ میرے بھائی کو ٹکٹ کیوں نہیں ابھی تک ہوا. اچھا میم بتائیے کیوں نہیں آپ میرے بھائی کو آپ نے ایک دفعہ نہیں پوچھتے میرے بھائی کا. آپ نے پلان کر دیا نا، بس ہم پوچھ لیتے ہیں. پلان کیا کر دیا؟ آپ نے میرے سے ہمیں یہی پوچھا پتا ہے کہ آپ کے بھائی عمران خان صاحب ہیں، دوسرے بھائی کا میں ہمارا ایک ہی بھائی ہے. جی تو وہ تو دے رہے ہیں نا. کہاں ہے ٹکٹ ان کے؟ آپ نے ایک دفعہ پوچھا کسی نے ان کو ٹکٹ نہیں نااہل کیا ہوا نے؟ روزانہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. نہیں، آپ ان کو نااہل کیا ہوا ہے. نہیں، غلط بات. آپ نے ایک دفعہ پوچھا ہے کہ وہ نااہل کیوں ہیں، کیوں نہیں ان کی سیٹ ہو رہی؟ غلط بات ہے، غلط فیصلہ ہے. آپ کیوں نہیں بات کرتے عمران خان کے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ بات ہونی چاہیے کیونکہ ہر بندہ اپنے ٹکٹ کی دوڑ میں ہے. جو چیئرمین ہے مجھے آ کے پوچھنا پڑتا کہاں ہے. سے مسترد ہوئے. اگر ہماری فکر ہوگی ہم پوچھیں گے، ٹھیک ہے باہر بیٹھ جائیں، لیکن آخر کار ہمیں پوچھنا تو ہے نا کہ آپ لوگ کوئی نہیں پوچھتے ہمارے سے. نہیں میڈم ہم پوچھتے ہیں، نہیں لیکن آپ پوچھتے کوئی بھی. میں آج کھل کے بتا دیں پوری قوم کے سامنے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ ان کو نااہل کیا ہوا ہے 2 حلقوں میں؟ جی اور ان کی درخواست لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ سپریم کورٹ سننے کو تیار نہیں ہے. باقی ساروں کے لیے تو جو دوسرے والے لوگ آئے ہیں، راتوں رات سارا کچھ ریکارڈ صاف، سارا کچھ صاف، اور ان کی نااہلی کی درخواست بھی نہیں سپریم کورٹ سن رہا. تو یہ کیسے انصاف ہے؟ تو ہم انصاف مانگیں گے آپ کے ذریعے. آپ جو ماشاءاللہ وی لاگرز ہیں، آپ اس بات کو اٹھائیں
کہ عمران خان کو کیوں نااہل کیا ہوا ہے. پہلے آپ نے ان کا بیٹ لے لیا, اب کہتے ہیں عمران خان کی تصویر بھی نہ لگے, اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے رنگ بھی نہیں لگا سکتے اپنے پوسٹرز کے اوپر. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, ہم چمٹے کو بھی ووٹ دیں گے, بینگن کو بھی ووٹ دیں گے, ویل چیئر کو بھی ووٹ دیں گے, ہم نکلیں گے سارے ووٹ دینے, لیکن عمران خان کی نااہلی کے اوپر ہم سب کو آواز اٹھانی ہے. میڈم جس طرح عمران خان صاحب مظلوم ہے, اسی طرح شیر افضل مروت صاحب بھی بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی بیچارے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کے دل میں ان کی کیا رائے ہے, یا خان صاحب کے دل میں ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جب وہ جلسہ کر رہے تھے, کوئی ہمارے اوپر بھی کوئی کنٹروورسی آ گئی کہ جی ہم وہاں موجود تھے. یہ مجھے پتہ ہے جب انہوں نے کہا ہم نے جلسے کرنے ہیں باہر کراچی میں, تو خان صاحب نے کہا سندھ ضرور جاؤ. جو میں نے سنا وہی آپ کو بتا دیا, اور پنجاب بھی جاؤ. یہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں میم پارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شیر افضل مروت کی ایون ملاقات ہی نہیں ہو پاتی اندر عمران خان سے, وہ تو نہیں وہ کئی دفعہ آئے ہیں ملنے. آپ ملاقات ہوتی نہیں, آپ لوگ بتاؤ, یہ بیٹھے یہ کھڑے ہوتے ہیں, کئی دفعہ آتے ہیں وہ سارے. دیکھیں سب لائرز آتے ہیں, لیکن اگر سارے اتفاق میں چلیں, سارے لائرز بھی اتفاق میں چلیں, یہ بہت ضروری ہے. لیکن تھوڑی بہت یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ٹیمپریچر بہت اوپر چڑھا ہوا ہے, 6 7 8 امیدوار ہیں ایک سیٹ کے اوپر, تو تھوڑا بہت تو گرمی سردی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. شریف خاندان تو پورے کا پورا کیمپین پہ لگا ہوا ہے, سب لوگ جو وہ الیکشن میں اپنا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. آج بھی میاں صاحب جلسہ کر رہے ہیں, تو آپ عمران خان کی ہمشیرہ ہونے کے ناطے عوام میں جائیں گے عمران خان کا پیغام لے کر؟ میرے خیال میں اس وقت نہیں. ہاں مجھے فون آتے ہیں, ہمیں دیکھیں ہمیں پیغام بہت قسم کے آتے ہیں, ہر طرف سے آتے ہیں. یہاں کھڑے ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی لوگ, تو ہم نے کافی کچھ جو چیزیں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں خان صاحب تک پہنچا دیں. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو باہر کی انفارمیشن نہیں ہے, ان کے کوئی دوست پیغام بھیجتے ہیں, جو بھی بھیجتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جتنے بھی پیغام ہوں ان تک پہنچا دیں. جہاں تک کیمپین کا ہے, اس وقت تو یہ سچویشن ہے کہ ہمیں کئی لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں, بس ہمیں یہ بتا دیں کینڈیڈیٹ کون ہے, ہم ان کا دفتر بنا رہے ہیں. لوگ تو خود ہی جا کے لوگ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت, وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ ہم جا کے کیمپین کریں. آپ فکر نہ کریں, لوگ خود ووٹ کے لیے بھی نکلیں گے, دفتر بھی بنا لیں گے. جتنی دیر عمران خان کو جو نہیں نکل سکیں گے, پورا پاکستان ان کے لیے نکلے گا. میم یہ بتائیے گا رفیق خان نیازی صاحب جو آپ کے کزن ہیں وہ بھی آ جائے, ان کا پہلی لسٹ میں نام تھا لیکن اب جو لسٹ آئی ہے ان میں نام ان کا نکال دیا پکا. میری بات سنیں, ہماری فیملی کا اگر کوئی دور کا رشتہ دار بھی رہ گیا نا اس کو بھی نکال دو, بھائی بھی نکال دیے, باقی جو رہ گیا اس کو بھی نکال دو. شیخ رشید صاحب نے بڑی قربانی دی, دوبارہ بیچارے جیل میں چلے گئے. میں تو صرف اپنے کزن کی بات کر رہی ہوں. یہ پوچھے نا عوام سے کہ خان صاحب کیوں اندر بند ہیں, عوام بتائے نا. ایک سیکنڈ, میرے بھائی کو تو نااہل کر دیا ہے. اگر میرا وہ جو اگر ہمارا کوئی پرانا ایک پی ٹی آئی کا رکن جو ہے, اور اگر اس کی ہمارے سے رشتہ داری ہے, وہ بھی اگر رہ گیا اس کو بھی نکال دیں. شکریہ میم. جی ریما خان صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں, آپ نے دیکھا, بتا رہی تھیں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہر شخص کو اپنی فکر ہوتی ہے, لیکن ہمارا جو بھائی ہے عمران خان, اس کو ٹکٹ ملا یا نہیں ملا اس بارے میں کسی نے گفتگو نہیں کی. یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں.